بہترین انہوں نے کھانا پکایا ہو جی، اور آپ جب برتن اٹھا کے دسترخوان سے کچن میں لے کے جائیں اور بیوی سے کہ پیاری سبحان اللہ میرے مہمان تو انگلی چاٹتے رہ گئے، پلیٹ ایسی صاف کر دی آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے مہمان خوش ہوئے ہیں، لاؤ ذرا پلیز اپنے ہاتھ لاؤ میں ان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ اتنا سا عمل کر دیں، یقین مانیے آج کا دن وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ آپ نے گویا یہ تعریف کے جملے کہہ کر اور یہ برتاؤ کر کے آپ نے اس کو ملٹی وٹامن ٹونک دے دیا۔ اب یہ کام ہم میں سے کوئی نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، بیوی نکاح کر کے جب ہمارے گھر میں آتی ہے وہ پہلے دن سے اس بات کا انتظار کرتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے، وہ پروف چاہتی ہے، لیکن جو کہ حیا والی ہوتی ہے، غیرت والی ہوتی ہے، کبھی منہ سے نہیں کہتی مجھے میری محبت کا پروف دو، وہ ہماری اداؤں میں ڈھونڈتی ہے کہ یہ محبت مجھ سے کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے میں آپ کو پروف دینے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ جب بھی کبھی شہر جائیں، کبھی سفر پہ جائیں، وہاں سے لوٹتے ہوئے آپ کوئی تحفہ لے کر آیا کریں، کبھی کوئی جویلری کی شکل میں، کبھی تصویر کی شکل میں، کبھی مسلح کی شکل میں، کبھی جوتے چپل کی شکل میں، کبھی کوئی اور پرائیویٹ کوئی لباس کی شکل میں۔ اب وہ عورت تنہائی میں جا کے اس کو چومے گی، اس کو آنکھوں سے لگائے گی، سر پہ رکھے گی اور سوچے گی میرے شوہر کو مجھ سے ریئلی سچی محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو وہ اتنے بیزی رہتے ہیں، وہ بازار میں، شاپنگ سینٹر میں، مال میں جا کر میرے لیے ٹائم نکال کر یہ چیز خرید کے نہ لاتے، بس وہ اسی چیز میں پروف تلاش کر دیں گے۔ اس لیے دوستو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں۔ نیز ہر مہینے اپنی انکم میں سے، سیلری میں سے کچھ نہ کچھ رقم دے کر بھول جایا کریں پیاری یہ تمہیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس لیے کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ جب میں شوہر کی ماتحتی میں ہوں، میرے شوہر میرے بڑے ہیں، تو کم از کم میرے پاس کچھ پیسے ایسے تو ہونے چاہیے کہ میں بھی پرائیویٹ لمیٹڈ طور پر اس کو خرچ کروں۔ مجھے بھی تو جنت میں اللہ کی طرف سے نعمتیں چاہیے، میرے اپنے ماں باپ کے لیے اصال ثواب کروں، میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے اصال ثواب کروں، میں اپنی سہیلیوں کے پر خرچ کروں، کوئی بیوہ ہو چکی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے مثلا، تو اس کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، وہ کرے گی کب؟ جب کہ اس کے پاس کچھ بینک بیلنس ہو تبھی تو۔ یہ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو ایک آدھ دکان کرائے پر اس کی انکم اس کے نام کر دیں کہ اس کا جو بھی کرایہ ہے وہ آپ کے دیں، تو کتنا دل خوش ہوگا اس کا۔ لیکن ہم لوگ عام طور پر اس بارے میں بڑے بخیل واقع ہوئے، کما کے لاتے ہیں، مہینے کی ساری سیلری ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں رکھو۔ اب بیوی کہتی ہے مجھے 50 روپے چاہیے، امی سے لے لو۔ اب وہ تو کہہ کے چلا جاتا ہے اپنے جاب شاپ پہ، کہتے ہیں امی ذرا 50 چاہیے۔ کیسے 50؟ عید پہ تو دیے تھے۔ کیسے 50 روپے؟ عید پہ دیے تھے نا 50 روپے، عید پر 9 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے دیے تھے۔ اب اس کو کہہ رہی ہے کہ عید پہ دیے تھے، وہ زندگی بھر چلیں گے 50 روپے۔ اب دیکھو 50 روپے کے لیے ماں کا محتاج بنا دیا، نہیں، غلط۔ ماں باپ کا احترام اپنی جگہ پر، ان کا اکرام اپنی جگہ پر، لیکن بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر۔ بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کو نظر انداز نہ کرے، اور ماں باپ کی محبت میں آ کے بیوی کو نظر انداز نہ کرے۔ یہ بیوی، یہ عورت بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کی، نہ پیر کی ہڈی سے پیدا کی کہ پیر کی چپل اور جوتی بنا کے رکھیں، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کی کہ سر پہ بٹھا کے رکھیں، بائیں پسلی سے پیدا کی جو دل کے قریب ہے، اس کو دل کے قریب کر کے رکھیں۔ اس لیے دوستو گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، بیویوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سمجھاؤ، بزرگان دین کی مجلسیں ان کو سناؤ۔ آڈیو بہت سے بیانات ملتے ہیں، بہت سے بیانات لائیو ہوتے ہیں، ان کو سناؤ تاکہ یہ اندر سے موٹیویٹ ہوں۔ بہت سے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، آج کل ہر آدمی موبائل پڑھ رہا ہے، جس کو دیکھو موبائل پڑھ رہا ہے، موبائل کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی۔ دوستو ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کتابیں پڑھیں اور بزرگوں سے پوچھ کر، علماء سے پوچھ کر کتابوں کا سلیکشن کر کے ایک چھوٹی سی ہوم لائبریری بنائیں، اور روزانہ اس کتاب میں سے کچھ نہ کچھ فقرے پڑھ کر بچوں کو سنائیں۔ اب کوئی کہے کہ جی یاد نہیں رہتا، یاد رہے نہ رہے کوئی بات نہیں، پڑھے ضرور۔ دیکھو پچھلے سال آج کے دن شام میں آپ نے کیا کھایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، لیکن کھائے تو اس سے خون بنا، خون سے انرجی بنی، انرجی سے جسم کا فنکشن ڈیولپ ہوا، اس سے انکار ہے؟ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ اس پڑھے ہوئی چیز کا کچھ حصہ آپ کو عمل پہ کھڑا کرے گا، کچھ چیزیں آپ کا ایمان میں پختگی کا سبب بنیں گی،
کچھ چیزیں آپ کے یقین میں پختگی کا سبب بنیں گی، کچھ چیزیں آپ کے درجات کو بلند کریں گی. یہ پڑھا ہوا بیکار نہیں جائے گا، یہ کام میں آئے گا. سمجھ گئے دوستو؟ تو گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں. نہیں